اسی طرح شوہر کو بیوی کے لیے بہترین ہونا چاہیے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیوی کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، یعنی اخلاق کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. بہتر وہ ہے جو بیویوں کے لیے بہتر ہو. عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے دریافت کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. اب آپ دیکھیے کہ علل اعلان صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ بغیر ڈر کے کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیار اپنی بیوی سے. کیا آج کا کوئی مرد یہ کہہ سکتا ہے؟ ہو بھی تو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا تو وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، بہنوں کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گی، تو اس لیے اظہار ہی نہیں کرتے محبت کا. تو یاد رکھیے اچھے تعلقات کے لیے محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے. آئی لو یو کہنا بعض اوقات انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اتنا عام ہو جاتا ہے تو وہ میننگ فل ہی نہیں رہتا. تو اعتدال کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے دونوں طرف سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی. یعنی مرد کو سکھایا گیا کہ بیوی سے نفرت مت کرو. اگر کوئی ایک چیز اچھی نہیں لگتی، مثلا اس کی نیند زیادہ ہے، بہت سوتی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور پہلو بہت اچھا ہو، تو ہر وقت اس پہ مت کھڑتے رہو کہ میں دفتر جاتا ہوں وہ سوئی ہوتی ہے، میں آتا ہوں وہ سو رہی ہوتی ہے. نہیں، اس کو بھول جاؤ، جو اس کی اور اچھی آتے ہیں ان پہ نظر رکھو تو دل خوش رہے گا. پھر اسی طرح شوہر جب بیوی پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے، یعنی اس پر بھی اللہ کے یہاں ریوارڈ ہے. لیکن عام طور پر بیویاں ہی پانی پلاتی ہیں، مرد نہیں پلاتے. تو اس میں صحابی ارباز بن ساریہ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا، یعنی جو میں نے سنا تھا فوراً ہی عمل کر لیا. پھر اسی طرح بیوی کی گھر کے کاموں میں بھی مدد کرنی چاہیے. عموماً مرد اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اسود کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہنے لگی آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے، یعنی گھر آ کر گھر کے کام کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے. پھر اسی طرح بیوی کے شوق کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں آ جاتی اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوتی. جو ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی تو چھپ جاتی، آپ انہیں پھر میرے پاس بھیج دیتے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی. اسی طرح بیوی کی جائز فرمائش بھی پوری کرنی چاہیے. اس کا دل ہو کسی چیز کو تو اس کی خواہش، مثلا آئس کریم کھانے کا دل ہے یا کہیں آؤٹنگ کا یا کسی اکیلے ڈرائیو پہ جانے کا دل ہے تو اس کو لے جانا چاہیے. اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبتیں بڑھتی ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے. حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی آپ ضرور پورا کر دیتے تھے، یعنی ان کا خیال رکھا کرتے تھے. پھر آپ ان کے پکائے ہوئے کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، پسند نہ آتا تو چھوڑ دیتے. کتنی بڑی بات ہے. اکثر گھروں میں لڑائی کس بات پہ ہوتی؟ کھانا ٹھیک نہیں پکا. اور بعض شوہر تو پلیٹیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، برتن توڑ دیتے ہیں اور اس سے بچے بھی سہم جاتے ہیں اور گھر میں ایک میدان جنگ کا نقشہ آ جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح ساس ماں کے ساتھ محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کے ساتھ ایک جسم کی طرح. تو ساس امی جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنی امی کی طرح ہوتی ہیں. انہوں نے آپ کے شوہر کو جنم دیا، دعائیں مانگ مانگ کے، تکلیفیں اٹھا کے، سارے بچپن اور ٹین ایج اور سارے مرحلے گزار کے کامیاب انسان بنایا. اب اس عورت کا حق ہے اس بچے پر کہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. شوہر کو ماں سے جدا نہ کیجیے، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے جدا ہو نہیں سکتا. اگر آپ کوئی بھی چال چلیں گے کہ ماں سے جدا کر دیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، اس سے شوہر کے ساتھ دوری آتی جائے گی. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. انسان کی خوشی اس میں ہے کہ خاندان کو بھی خوش رکھا جائے، ساتھ لے کے چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا، اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. تو یہ فائدے صرف گھر سے باہر نہیں پہنچانے، یہ گھر کے اندر فائدے پہنچانے ہیں. یعنی اپنی ساس امی کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تکلیف، ان کی مدد،
ان کے بڑھاپے کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا سلوک کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، تب گھروں میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں.